يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذرا اچھا نہیں لگ رہا، آئی تجیب رکھے. نحمده نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. میرے عزیز دوستو اور قابل سے احترام علماء اعظام حاضر کرام، ہر آدمی سکون، عزت، کامیابی چاہتا ہے. بہت سے لوگ بیٹھے، اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سے لوگوں کو شیطان بھگا لے گا، وہ نماز میں ہی یاد دلا دیتا ہے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور ہو جانے کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسجد میں اس نیت سے ہے دین کی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، حج عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے. وہ لوگ آئیں گے نا نیت کر کے انشاءاللہ. اور فرمایا آقا مدنی علیہ السلام نے دوسری روایت میں ایک مسئلہ دین کا ایک بات سیکھ لیا تو 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا. اب وہ زیادتی اپنے طلب کے اوپر ہے. اکثر مسجدوں میں ہوتا کیا ہے، آتے ہیں لیٹ پہ اور نماز پڑھتے ہیں جلدی سے اور کچھ بھی سیکھتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں. زندگی گزر گئی، ابھی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے ہمیں فرائض، واجبات، سنتیں، مکروہات، مفسدات نہیں یاد ہے. بولو کوئی نمازی سنا سکتا ہے؟ ارے بولیے بھائی، آواز کو نہیں بولتی نہیں. کیونکہ میں 31 سال سے امامت کر رہا ہوں، 32واں سال میرا ہے. اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ نظام ہے کہ فجر کی بات جنت کے متعلق بیان ہوتا ہے. جنت کیا ہے؟ کبھی اصلاح باطن پہ بیان ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا ظاہر اچھا ہو ایسے ہمارا باطن بھی اچھا ہو. یہ بھی مستقل ایک دین کا شعبہ ہے. عصر کے بعد بیان القرآن سے تفسیر ہوتی ہے. عشاء کے بعد ایمان کا عملی مشق ہوتا ہے. اور پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے. ہر مسجد میں نظام ہونا چاہیے. نیت کریں انشاءاللہ یہاں پہ ہر مسجد میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کریں گے. حضرت مفتی صاحب نیت کیجیے اور دل پہ لیجیے. سب کچھ قرآن ہی ہے، جسے جو کچھ ملا قرآن سے ملے گا. اور جنت بھی جتنا جس کو قرآن یاد ہوگا اتنا ہی اس کو جنت ملے گی، ہے نا بھائی؟ اور کسی کتاب کے بارے میں نہیں، صرف قرآن کے بارے میں. اور قرآن بچپن سے لے کے 55 تک میں ہمیں بسم اللہ کی اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہوا. ارے بولیے بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے بڑھیا بات، محبت بھری بات کون کہہ سکتا ہے؟ ان سے بڑھیا کون سمجھا؟ کلا انہا تذکرہ ومن شاء ذکرہ. مگر ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں قرآن کا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. ہمارے ایک حافظ صاحب دوست ہے،
بڑی محبت کرتے ہیں. تو ہم نے کہا حافظ صاحب آپ قرآن کا ترجمہ سناؤ. کہا ملزم ہم تو حافظ ہیں. ہم نے کہا آسان ترجمے قرآن سنائیے. مول صاحب 1 سال میں ہو گیا، 1 سال میں ختم کر دی پورا قرآن 30 پارہ سنا دیا. بڑے خوش ہوئے، سننے والے بھی خوش ہوئے. آپ ہم نے کہا مان کو قرآن سنائیے. یہ سلسلہ شروع ہو، اس کے بڑے فائدے انشاءاللہ سیدھا اللہ کے عشق سے بھر جائے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ مسجد میں نیت کر کے آؤ، دین کی بات سیکھیں گے یا سکھائیں، اور پھر اس پر تھوڑا سا وقت دیں گے. اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف. چند منٹ اس میں آپ کا لیں. میرے بھائیوں دوستوں، ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا نہیں چاہتا ہے. ہر ایک کو سکون چاہیے، ہر ایک کو عزت چاہیے. کسان اپنے اعتبار سے، تاجر اپنے اعتبار سے، معلم مدرس اپنے اعتبار سے، امام اپنے اعتبار سے، ہر فیلڈ میں تن من دھن لگا کے 12 کم سے کم 8 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں. بولو یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوئی؟ بولو بھائی، نہیں، آواز سے بولو. تاکہ تو میرا بیان کا مقصد تقریر نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی عمل کریں، آپ بھی کریں. جہاں کمی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کریں، ہے نا بھائی؟ تقریریں تو ہوتی ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے چلے جاتے ہیں، فجر میں نہیں پڑتے. اس کی بھی ضرورت ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. کم سے کم نہیں سننے والا کچھ سن تو لیتا ہے، لیکن عمل بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ چیزیں نہیں ملی، کسی کو بھی نہیں ملی، کیونکہ ہم تو چلتے رہتے ہیں. سب سے ہماری ملاقات غریب سے بھی ہوتی ہے، مگر یہ چیز ہے اور بہت آسان ہے، اور ہر ایک اس کو حاصل کر سکتا ہے. وہ لوگ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس 2 ہی کام کرنا ہے. ایک تو یہ کہ جو کرو، جس حال میں کرو، جہاں بھی رہو، جہاں بھی کرو، یہ تصور کرو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی سنے نہ سنے میری ساری باتوں چیزوں کو اللہ سنتا ہے. اور میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. اس کی مشق کرو. پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، بما تعملون بصیر، سمیع بصیر، بکل شیء علیم، سمیع بصیر، خبیر بصیر، بما تعملون خبیر، خبیر بما تعملون، وهو معكم اينما كنتم يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، نحن اقرب اليه من حبل الورید. یہ بار بار قرآن میں اللہ نے کہا ہے. یہ اس لیے تاکہ بندے کو یہ یقین ہو جائے جو حقیقت ہے کہ اللہ ہر وقت، ہر حال، ہر لمحہ، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اب جسے یہ تصور ہو یہ جو عورت جا رہی ہے یا لڑکی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا باپ ہے یا بھائی ہے یا شوہر ہے، تو بولو نظر اٹھا کے دیکھے گا. تھوڑا آواز سے بولیے. نہیں دیکھے گا. تو نہیں دیکھے گا اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ جیسے دیکھے گا تو یہ لگائے گا، اپنی جان کو جان نہیں سمجھے گا. یہ کمزور ہو سکتا ہے مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو، اس کے خوف سے تو نظر نہیں اٹھایا. لیکن وہ اللہ جس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں، جو نیز سے حد
عدم سے وجود بغیر چیز کی چیز بنایا بنا رہا ہے، اور جس کی فوج اور لشکر بے شمار بلکہ میں وہ سب اس کی لشکر ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ آنکھ سے دیکھا اور آنکھ کی بیرائی ختم کر دی، اندھا کر دیا، ہوتا ہے ایسا۔ کعبہ کے پاس خانے کعبہ میں ایک طواف کرنے والا طواف کر رہے ہیں اور کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من سخطک و غضبک، اللہم انی اعوذ بک من غضبک و سخطک، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے، تیری پکڑ سے۔ تو بار بار کہہ رہا ہے، تو سمجھدار ایک بغل میں تھا، انہوں نے کہا ارے حاجی صاحب یہاں تو اور دعائیں پڑھنے کی چیز ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھ، ربنا آتنا پڑھ، یہ کیا پڑھتا ہے؟ ارے کہا بھائی تم کو معلوم نہیں۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہیں پہ میں نے ایک حجت پہ نظر ڈالی، وہاں تو آزادی رہتی ہے نا، کسی کو بھی دیکھ لو۔ کہا جیسے میں نے ڈالی ایک ہاتھ نکلا، پارا میری آنکھ پہ دیکھ ایک آنکھ نکل گئی، اب میں ڈرتا ہوں کہیں دوسرا ہاتھ نہ نکلے، یہ بھی کام کر دے۔ 40 سال تک، کتنے سال تک بھائی؟ دمشق کے جامع مسجد میں ایک مؤذن نے اذان کہی، دھیان سے سننا، زمانہ اچھا، لوگ اچھے اور علاقہ اچھا، اور مسجد کا مؤذن اچھا ہی رہا ہوگا، اذان کہی تو نماز بھی پڑھی نا تکبیر ملا کے ساتھ۔ اذان کہنے کے اوپر جا بغل میں کرسچن کی لڑکی تھی، عیسائی، نظر پڑ گئی، بولتے دیکھنے سے کیا ہوتا؟ ارے نظر بازی سے ایمان سلب ہو جاتا۔ لا یزنی الزانی وہو مؤمن، زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا، مومن ہوتا۔ بہت ایمان خجول چیز ہے میرے بھائیوں، دھیان سے سننا، جو بھی بات بیان ہو جائے اس پر عمل ہو جائے، کام کی چیز ہے یہ بھی۔ آج کل اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور جب سے موبائل آ گئی تو کیا عالم، کیا حافظ، کیا عامی، کیا بوڑھا، کیا جوان، سب نظر بازی کرتے ہیں۔ کتنے تو ایسے ہیں جب تک گندی فلم دیکھ نہیں لیتے تب تک نیند نہیں آتی، اور اسے گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اب وہ اذان جیسے تیسے کھا، اس کا دروازہ ٹھوکا اور اندر گھسا، اس کو پکڑ کر کے حرکتیں کرنے لگا، تو اس نے کہا کہ تم تو مؤذن صاحب ہو، مسلمان ہو، تو بڑے شریف ہوتے ہیں۔ وہ غیرت دلاتی رہی لیکن گنہگار کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا میں عاشق ہو گیا، ٹھہر میرے ابا آتے ہیں۔ ابا آئے، اس نے کہا یہ حرکت میرے ساتھ مؤذن کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھ بھائی، میں عیسائی تو مسلمان، تیرا کوئی جوڑ نہیں، تو میرے مذہب میں آ گیا۔ نعوذ باللہ، ایک بدنظری کی وجہ سے اس نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا۔ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ کالا دھبا لگتا ہے، اگر چھوڑا توبہ کیا تو ٹھیک ٹھیک بڑھتے بڑھتے پھر دل کو کالا کر دیتا ہے۔ کلا برباد اعلیٰ قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ میری بتا رہا ہوں ابھی سے مشق کر لو، تو نہ رمضان میں بھی وہی کرو گے جو بھی کر رہے ہیں، رمضان میں بھی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی مجھے اطمینان نہیں ہوا، یہ سور کا گوشت لگتا ہے، یہ کھا، وہ بھی کھایا، نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ اس کے بعد پیتے ہیں، اور پی لیا۔ جب زندگی میں جس نے بیڑی نہیں پیا، وہ دارو پیا تو ٹوٹ ہو گیا۔ ٹوٹ سمجھتے ہیں نا، اور ہی نہیں پکڑا گھر والوں نے، کوئی ہاتھ کوئی پیر اٹھا کے لے کے پھینکے چھت سے، اور بڑا پتھر مارے ختم ہو گیا۔ اللہ بری موت سے ہماری حفاظت۔ حضور نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومرض غیر مخزی ولا فاضح۔ اچھی زندگی دو، اچھی موت دو، اور بغیر شرمندگی کے پاس اپنے پاس عزت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ دعا مانگتے ہو، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، مانگتے رہو۔ سمجھے بھائیو،
آج اسی پہ کام مکمل کر دیتے ہیں بات جب آ گئی، کیونکہ رمضان میں تقوی اسی کو آئے گا جو ابھی سے متقی ہوگا، اور تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور جس کے اندر یہ چیز آ گئی کیا بھائی، اللہ کا ڈر، تقوی، تو پھر اس کو سب ملے گا۔ کیا سب ملے گا؟ وہ جو میں نے شروع میں کہا، عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، روزی بھی ملے گی، مشکل بھی چلے گا، جنت بھی ملے گی۔ اور اس کی دلیل قرآن میں اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اللہ سب سے زیادہ اس کو عزت دے گا۔ فرعون کو عزت نہیں ملی، ذلیل ہوا، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو عزت ملی۔ بولو، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ کو عزت نہیں ملی، بلال حبشی، سلمان فارسی کو ملی۔ دنیا میں نہ جانے کتنے آئے وزیر اعظم اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو عزت نہیں ملی۔ مولانا الیاس صاحب کا دلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، قاری ہندی صاحب، بازوی میں کن کن کا نام لو، جو بھی متقی رہے ان کو عزت ملی، مل رہی ہے، ملتی رہے گی۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور روزی بھی ملے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا روزی کا ہے، اور بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے ڈرے، غیر سے ڈر، غیر سے، اور اسے وہ گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک اس پہ واقعہ ہے حضور کے زمانے کا، اور ایک واقعہ اس زمانے کا، میں بتا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک چیز سے سب ملے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے سالم رضی اللہ عنہ قید کر لیے تھے کافروں نے، اور وہ زمانہ یہ نہیں تھا قید کر کے چھوٹ جائے گی امید۔ ان کی ماں کھانا پینا بند کر دی، وہ حضور کے پاس آئے، کوئی بھی معاملہ ان کا ہوتا تھا تو فوراً حضور سے آگے مشورہ کرتے تھے۔ لہذا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ماشاء اللہ مولانا جمیل صاحب کا مطلب جیسے، مفتی عبداللہ صاحب جیسے، اور بہت سے علماء، آپ کے خود امام صاحب ہر مسجد میں ہیں، سے فوراً رجوع کرو۔ کیا کرو؟ ہر چیز کا حل قرآن میں ہے، حدیث میں، حضور کی دعاؤں میں۔ دیکھیے اتنا بڑا مسئلہ، انہوں نے کہا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اب وہ پڑھنا شروع کر دیے، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ، اور نہ 500 مرتبہ پڑھے۔ جو پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو یہ تو 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ٹینشن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کی یہ دوا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹینشن جائے گا، سکون آئے گا، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ اور اکابرین کا یہ کہنا ہے، ذرا دھیان سے سننا، اگر کوئی ظالم بہت بڑا ظالم ہو، اس کے ظلم سے بچنے کی کوئی امید نہ ہو، تو اس کو 500 مرتبہ انفرادی اجتماعی طور پہ پڑھ کے دعا کرے، اللہ پاک اس ظالم کا صفایا کر دیں گے۔ آپ کا یقین بنانے کے لیے ایک تو یہی کافی ہے واقعہ، چند ہی دن پڑھے حضرت سالم رضی اللہ عنہ نکلے، شکلیں اللہ بناتا ہے، شکلیں، اور پھر راستے میں ان کے بہت سے جانور ملے، ان کو بھی ہانپتے بھی لے آئے، پورا گھر بھر گیا، کھٹکھٹایا، کون سالم علی میرا سالم، گھر خوش ہو گئے۔ ہم لوگ ہوتے تو اور خوش ہو جاتے ہیں،
سالم کے آنے سے زیادہ خوش ہوتے کہ مال لے کے آ گئے. بچہ کسی کا پیسہ لے کے آ جائے تو پھر تو اس کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے. میرا بیٹا کما کے لائے، کہاں سے کما کے لائے؟ نہیں، کس کا کاٹ کے لائے. لیکن وہ متقی لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. حضور کے پاس جا کے خوشخبری سنائے اور مسئلہ پوچھے کہ ہم کیا کریں، اس کو استعمال کریں یا نہ کریں. اور انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے غنیمت استعمال کی. تو اللہ نے آیت اتاری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر 7 مرتبہ اس کو کوئی روزہ نہ پڑھے، صبح پڑھ لے، کہیں بھی کسی مشکل میں پھنسے گا اللہ اسے نکالے گا اور گئے روزی عطا فرمائے گا. اس پہ ایک عجیب و غریب واقعہ بتاتا ہوں. تاجروں کا ایک قافلہ چلا اور کشتی پہ سوار ہوا. آواز آئی ایسے کہ 10,000 دینار جو ہدیہ دے گا اس کو ایک ایسی دعا بتائی جائے گی، مشکل میں پڑے تو مشکل حل 7 مرتبہ. اب سب لوگ سوچے 10,000 کون دے گا اس آواز پہ؟ تو ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے پاس تھا، اس نے دینا چاہا تو پھر یہ آواز لگایا، ہاتھ میں دوں سمندر میں ڈالو، سمندر میں ڈال دیا. تو پھر اس نے درخواست کی، پھر وہ دعا پورا پروگرام آپ تک کا وقت دینا چاہ رہا ہوں، اس کو علماء سے پوچھ لینا. سورہ طلاق میں 28ویں پارہ میں یہ ہے، ایک ہی آیا تھا. اس نے یاد کر لیا، آگے جا کے کشتی بھور میں پھنس گئی. اب ڈوبی تب ڈوبی، کسی کے پاس کچھ بچنے کی شکل نہیں. تو لوگوں نے کہا بھائی تم نے 10,000 دے کے وہ دعا حاصل کی ہے، تو ہی دعا کر، اب تو پھنس گئے. تو اس نے دعا کی، پڑھا، اللہ پاک نے جیسے جیسے لوگوں کو پار کر دیا. لیکن سب کے پاس مال تھا، سب چل بسے، وہ بیچارہ سب خرچ کر چکا تھا. اب اس کے پاس کچھ بھی، تو وہی پڑھنا شروع کیا تو دیکھا ایک محل ہے، محل میں اندر گھسا، خوب کئی دنوں سے لگی ہوئی تھی. تو اس میں ایک خاتون، ایک عورت بڑی خوبصورت نوجوان، وہ دیکھ کر کے وہ کانپنے لگی. کہا کچھ کہاں چلا آیا؟ میں تو یہاں جیل میں پھنسی ہوں، میں بسرا کی شہزادی ہوں، یہ بہت ہی خبیث جن کا محل ہے، اب بھی تم کو مار ڈالے گا. ارے کہا میں بھوکا ہوں، مجھ کو روٹی چاہیے. میں چلا گیا، یا روٹی بوٹی کی بات مت کر، جلدی بھاگ. نہیں وہ اب بھی آ ہی رہا ہے، اتنے میں آ گیا، اتنے میں. اب شیطان تو شیطان ہی ہوتا ہے، خبیث تو خبیث ہوتا، ہر جگہ رہتا ہے. اس سے بھی بچنے کی دعا ہے. وہ گرانے لگا، اس نے کہا تلوار اڑا کاٹو اس کا گلا، یہ کیسے آیا میرے محل میں؟ وہ کہتا ہے پھر میں نے پڑھنا وہی شروع کیا. جیسے 7 ہوئے ویسے ہی اللہ نے اس کو چلا کے راک کر دیا. چاروں کل آیت الکرسی، ان آیات کو پڑھتے رہو، انشاءاللہ موت کے علاوہ آصف سے، سحر سے، نظر بد سے، سب سے عبادت پڑھو گے نا انشاءاللہ. کبھی کبھی پڑھو گے فجر بعد اور مغرب بعد اور سونے کے ٹائم. اب وہ بچی بہت خوش ہوئی، اس نے کہا ظالم سے تمہیں بچ گئی. یہ محل کے کنارے جو ہے یہاں ہیرے جواہرات ہے، اور چلو چلتے آدھا. یہ بندہ ذرا بتانا چاہ رہا ہوں، اگر چاہتا تو اس بچی سے غلط کام کر سکتا تھا. اللہ کے ڈر سے اس نے اپنے آپ کو بچایا. تو یہ بسرا پہنچے، اب وہ امیر گھر کے پہنچے تو ان لوگوں نے بڑی عزت کی. اس نے اپنی داستان سنائی کہ کس طرح اس کو خبیث اڑا کے لے کے گیا تھا، پھر کیا کیا ہوا. پھر میرے بھائیوں، اس تقوی کی برکت سے اس لڑکی کی شادی ان کے ماں باپ نے اس بچے کے ساتھ کر دی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، نہ نکلنے والی جگہ سے اللہ تقوی کی برکت سے نکالتا ہے، اور روزی دیتا ہے جس کو وہ معاف نہ ہو.
تو میرے بھائی تقویٰ کیسے آئے گا؟ بس آخری بات آپ بول دیں، اور بھی ایک دو واقعات کے کئی واقعات ذہن میں آئے تو اور بتائے جائیں گے، یا علماء سے سن لیں گے، عمل کے لیے اتنا کافی ہو گیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تقویٰ جس سے عزت ملے، جس سے کامیابی ملے، جس سے روزے ملے، جس سے مشکل کر جائے، اور جس سے جنت ملے، جنت متقی ہی کو ملے گی۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ یہ تقویٰ ہے، یہ آئے گا کیسے؟ جلدی بتائیں، تقویٰ کیسے آئے گا؟ کوئی صاحب منڈی ہلا لیجیے۔ ہاں ہاں، اللہ کے ڈر کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ کوئی کیسے آئے گا؟ ہاں پتہ ہی نہیں، کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب پتہ ہی نہیں تو حاصل کیسے کریں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ 99% لوگوں کو ملزا پتہ نہیں ہے۔ بہت اگر معلوم ہو تو کہیں گے مولانا لوگوں سے حاصل کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ارے مولانا تو خود ہی اصلاح جو ہے کیا محتاج ہے جو تقویٰ حاصل کرے۔ تقویٰ حاصل کریں گے متقی اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے۔ اسے بھائی اللہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین رہے گی نا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کہیں گے کہاں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ تو ہم کہیں گے آنکھ کی پٹی ہٹاؤ اور جو موتیا ہے اس کا علاج کرو، آپریشن کراؤ۔ ہم چلتے رہتے ہیں، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر صوبے، ہر علاقے، ہر خطے کے اندر اللہ کے ولی موجود ہے، علماء ربانیین ہیں، متقی ہیں، ان کو ڈھونڈو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کان کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملے، آنکھ کا ملے، زبان کا ملے، ہاتھ کا ملے، ہارٹ کا ملے، اور دل کو گندگیوں سے صاف کرنے والے ڈاکٹر نہ ملے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں قسم کھا کے جانتا ہوں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ارے بولو بھائی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ تو 3 چیزیں ضرور ملیں گی۔ یہ پیر ذوالفقار صاحب کی جملے ہیں، جہاں بھی گیا 3 چیز۔ ایک تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی نہ کوئی خلیفہ یا خلیفہ کا خلیفہ لوگوں کو بیٹھ کر کے اللہ 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 کے ذریعے سے اللہ سے ملا رہا ہے، ان کی اصلاح کر رہا ہے، خانقاہ قائم کی۔ اور بوریا بسترا لے کے مولانا الیاس صاحب بھی بڑے متقی آدمی تھے، اس لیے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیعت ہو کے انہوں نے تقویٰ سیکھا تھا۔ سمجھے بھائی؟ 20 سال کتنے؟ تب مولانا الیاس صاحب بوریا بسترا لے کے اللہ واسطے گھومتا ہے۔ اور دیوبند کا کوئی فاضل شاگرد کا شاگرد کہیں الف با تا پڑھاتا ہے۔ اور ایک بات اور لکھی کہ ان کی کتاب سے استفادہ کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں سے انشاءاللہ ان میں سے ہم کے مولانا جمیل صاحب بھی آپ کے شہر میں ہیں، مولانا عبداللہ صاحب بھی ہیں، مولانا عمران صاحب ہیں، اور بہت سارے اس شہر میں بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت میں رہو، رہیں گے انشاءاللہ تقویٰ حاصل کریں گے نا۔ اور روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، روزے کا تو آج ہی ہے۔ ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ تصور کریں، کیا کریں گے؟ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاں رہو جس حال میں کہ تصور کرتے رہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے محسن کو کوئی ناراض نہیں کرتا۔ اللہ مجھے بھی آپ سبھی حضرات کو اعلیٰ درجے کا تقویٰ حضور کی دعا ہے اللہ آتنا انفسنا تقواہا، یہ حضور مانگ رہے ہیں جو اعلیٰ درجے کی وزکیہا فانت خیر من زکاہا، مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ابھی رضائی چیزیں چھوڑو، اللہ سے مانگو۔ اب انشاءاللہ جو ہے 10 طور پر کلمہ پڑھا دیتے ہیں،
اور پھر ان کو دعوت دیتے. کہاں پہ عمر جان نشان خلفائے راشدین میں. ایمان پہ بیان کرنا مختصر سا. پھر ایمان کیسے بنے گا, سیکھنا چاہیے نا ایمان, اور سکھایا جائے گا. اور پھر اجتماعی دعا ہوگی, پہنچیں گے انشاءاللہ کل, اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے, ہے نا. اور عورتوں کا مدرسہ عائشہ میں کل صبح کتنے بجے, کل 10 بجے مدرسہ عائشہ میں عورتوں کو جوڑا گیا ہے. مرد